السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام الحمید ومن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. عزیز گرامی، میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ شرک اصغر ہے. شرک اصغر کا مطلب دکھاوے کے لیے عمل کرنا ہے. میں ایک مثال کے ساتھ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، جیسا ہی اس کو کوئی دیکھتا ہے تو رکوع اور سجود کو لمبا کر دیتا ہے. اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ فلاں شخص مجھے دیکھے تو سمجھے کہ یہ بڑا نمازی ہے، اتنے لمبے سجدے کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ریاکاری سے بچنے کا حکم دیا ہے اور فرمایا فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جو شخص اپنے پروردگار کی ملاقات کی امید رکھتا ہو اس سے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اخاف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا. مجھے تمہارے متعلق جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر یعنی ریاکاری ہے. اور اسی طرح یہ بھی کنا شرک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقولوا ما شاء اللہ وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. کہ تم یہ مت کہو جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، اور بلکہ یہ کہو جو اللہ چاہے پھر فلاں چاہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں پہلے مجھے اور پھر آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.